एपिसोड 2 पेशकश मीरे कारवां। हनियाड़ी ने हरमनस्टड का मैदान बड़ी कामयाबी के साथ तुर्कों से छीनने के बाद उस बड़े हिस्से की तरफ सिलाब की तरह बढ़ना शुरू किया जो कोहस्तान बल्कान के इस पार वाक़या था। बल्कान को सर्दियों में शुमाल से जनूब की तरफ दुश्मन और खसूसियत के साथ तुर्कों जैसे दुश्मन की मुसल्लह मुजाहमत के सामने अबूर करना एक ऐसा कारनामा है जो यूरोप की तारीख में मुश्किल से एक बार अंजाम दिया गया। हनियाड़ी के अलावा दीबश और गवर्को ही 2 ऐसे यूरोपीय सभा सलार हैं जिन्होंने ये मार्का सर किया। तुर्कों ने अपनी सारी कुव्वत जमा करके यहां जमकर मुकाबला करने की कोशिश की। दर्रों की नाकाबंदी कर ली गई और जहां कहीं दुश्मन के गुजरने का इम्कान था वहां रात भर पानी गिराया जाता रहा जो पत्थरों के साथ जम जाता। इन हालात में दर्रों से गुजरना नामुमकिन और नाकाबिले अमल नजर आता था, मगर हनियाड़ी जैसे जवाहिम सालार ने उनमें से किसी मुश्किल की परवाह न की। दुश्मन की शदीद मुज़ाहमत और मौसमी सरमा में बर्फबारी के इंतहाई खौफनाक तूफानों के बावजूद हंगरी की सिपा ने दर्रा इस लाड़ी को पार कर लिया और क्रिसमस का त्यौहार उसी मशहूर सिलसिला को की जनूबी ढलवान में मनाया। क्रिसमस के बाद इस ढलवान के निचले मैदान में जमा होने वाली तुर्क सिपा को एक और आखिरी और फैसला कुन शिकस्त दी। ज़ाहिरी तौर पर यह नजर आता था गोया यूरोप में उस्मानी सल्तनत की बुनियादें लरज़ रही हैं, मगर यह तारीख का एक ऐसा नाकाबिले तशरीह उक़दा है कि हनियाड़ी ने एड्रियानोपल उस्मानी सल्तनत के दारुल खिलाफे की तरफ पेशकदमी करने के बजाय अपनी इस शानदार मुहिम से ऐन उस वक्त मुंह मोड़ा जब वो कामयाबी की आखिरी मंजिल में दाखिल हो चुकी थी। वो हंगरी की तरफ लौट आया, जिसका मकसद इसके सिवा और क्या था कि अपने हमवतनों को बेशुमार माले गनीमत और हजारों तुर्क जंगी कैदियों की नुमाइश से मरूब करे। बिलाशुबा हनियाड़ी अब बदल चुका था। वो वक्त से पहले ही उस मुकाम तक पहुंच गया था जहां से बलगराद की हर बुलंदी उसे बहुत ही पस्त दिखाई देती थी। हंगरी का नाबालिग बादशाह उससे मरूब था, बल्कान के उमरा इससे मरूब थे, बल्कान के वुज़रा उससे मुतासिर थे। वस्ती यूरोप के मुअम्मर फौजी सरदार उसकी बहादुरी के कायल थे। रहा जूलियन, अगर वो भी इससे मरूब ना भी हो तो हनियाड़ी को इसका कोई गम ना था। ये सब लोग उसकी सेहत का जाम पीने के लिए उसका इंतजार कर रहे थे और वो उनसे दूर अपने मद्दाहों के साथ हरमनस्टड के वाकयात को बड़े ही मुबालगे के साथ बयान कर रहा था। और जब वो थक गया तो बड़ी शान के साथ सारे मैदान पर उचटी सी नजर डालता उस कुर्सी की तरफ बढ़ा जो विलाडिस्लास के पहलू में सिर्फ उसी के लिए अभी तक खाली पड़ी थी। उसने बारी बारी विलाडिस्लास, जूलियन, थियोडोरा और कैसरे मैनुअल के खास नुमाइंदे को देखा और फिर मुस्कुराकर बारी बारी हर एक के सामने एक महसूस शान के साथ झुका, मगर किसी से हाथ मिलाने की कोशिश न की। जूलियन का जख्मी वकार तड़पने लगा जिसे विलाडिस्लास ने महसूस करते हुए शराब के उन जामों की नजर कर दिया जो तमाम मेहमानों के सामने मेजों पर पिघली हुई आग की तरह चमक रहे थे। सबसे पहले शाह विलाडिस्लास ने हनियाड़ी की सेहत का जाम तजवीज किया और उसकी तारीफ में चंद कलमात कहे जिनके इख्तिताम पर तालियों और मुसरत अंगेज नारों की सजाए बाजगश्त में जाम छलकने और एक दूसरे से टकराने लगे। फातिहा सलार जब अपनी सेहत का जाम खाली कर चुका तो उसने अपने पीछे खड़े हुए मुहाफिज को एक खास इशारा किया जिसे समझकर वो तुर्क कैदियों की तरफ बढ़ा और सिकारा मजीद को अपने साथ लेकर हनियाड़ी के पास वापिस आ गया। हनियाड़ी ने जब तुर्क सालार को देखा तो उसके चेहरे हसूसियत के साथ माथे और होंठों की रगें सिकुड़ने लगीं और उसकी आंखों में नफरत और तासुब की भटियां रोशन हो गईं। उसे तेजी से एक और जाम खाली किया, अपने होंठ आस्तीन से पूंजे और अपनी कुर्सी पर खड़ा होकर बोला, दोस्तों, तुम इस वक्त जिस शख्स को दुश्मन कैदी की हैसियत से देख रहे हो, ये तुर्क सुल्तान मुराद का वो नामवर सिपा सलार है
جو بلگراد پر ناکام لشکرکشی کی تلافی کے لیے ٹرانسوینیا میں ہرمنسٹڈ پر حملہ آور ہوا، جہاں ہنگری کے سورماؤں نے ترکی کو ایسا سبق دیا کہ اگر وہ بیوقوف ثابت نہ ہوئے تو اسے عمر بھر تک یاد رکھیں گے۔ ہنیاڑی کی آواز نعرہ تحسین کی گونج میں دب گئی۔ مجید نے سر اٹھا کر اپنے ارد گرد دیکھنے کی کوشش کی، مگر زنجیروں کے وزن نے اس کوشش کو کامیاب نہ ہونے دیا، اور اس کی مجبوریاں نفرت کے ایک عجیب غازے میں منتقل ہو کر اس کے چہرے پر پھیل گئیں۔ ہنیاڑی کی سرخ آنکھیں مجید کے چہرے پر مرکوز تھیں۔ وہ اس چہرے کے اتار چڑھاؤ کی ایک ایک لکیر سے آگاہ تھا۔ وہ مسکرایا اور اس کے اشارے پر ایک دیوقامت جلاد صورت سربی نوجوان قدم قدم پر جھکتا ہوا ہنیاڑی کی طرف بڑھا۔ ابھی یہ سربی نوجوان ہنیاڑی سے بہت دور تھا کہ ہنیاڑی نے ہاتھ کے اشارے سے اسے آگے بڑھنے سے روک دیا اور بلند آواز میں کہا، اب تمہیں اپنے ہاتھ کے کرتب دکھانے کی اجازت ہے۔ سربی نوجوان کے چہرے پر ہیبت ناک مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ زمین تک جھک گیا اور مجید کو گھورتا ہوا الٹے پاؤں واپس لوٹ گیا۔ پھر تھوڑی ہی دیر کے بعد جب وہ اس طرف آیا تو اس کے دونوں ہاتھوں میں لوہے کی دو تپی ہوئی سرخ انگارہ سلاحیں گھوم رہی تھی، اور اس کے قدم شکست خوردہ ترک سالار سکارا مجید کی طرف خوفناک ارادوں کے ساتھ اٹھ رہے تھے۔ اس کے ساتھ 12 مسلح مسیحی سپاہی بھی ترک سپا سالار کی طرف بڑھے۔ سربی جلاد مجید کے بالکل سامنے آ گیا۔ مجید نے چاہا کہ سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھے، مگر گراں بار توق اور سلاسل کی وجہ سے وہ دہکتی ہوئی سلاحوں کے درمیان جلاد کے بھیانک چہرے کو پوری طرح نہ دیکھ سکا۔ ہاں، وہ محسوس کر رہا تھا کہ موت اس کے بہت ہی قریب کھڑی ہے، لیکن موت کا یہ قرب بھی اس ترک جرنیل کو خوف اور اضطراب میں مبتلا نہ کر سکا۔ اسے معلوم تھا کہ وہ اس وقت کہاں ہے۔ وہ اس مقام پر کہہ دینا چاہتا تھا کہ اے فرزندان تلسیس، مجھے اس وقت چھونے کی کوشش نہ کرو، جبکہ میری زندگی اور شہادت کے درمیان سوائے تمہارے منحوس قہقہوں کے اور کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ وہ انہیں بتا دینا چاہتا تھا کہ میں تمہاری اس عارضی خوشی پر تم سے کہیں زیادہ خوش ہوں، جو تمہاری قومی عظمت اور شوکت کو فنا کر دینے والی اور تمہاری کامل تباہی کی پیامبر ہے۔ تم شوق سے میری آنکھیں نکال لو تاکہ نوحیز ترک نسل کی بینائی کو استحکام میسر آئے۔ میں تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جس نعمت کو میں برسوں سے میدان جنگ میں تلاش کر رہا تھا، وہ تم نے اس وقت میری جھولی میں ڈالی، جبکہ جنگی قیدی کی حیثیت سے میں اس کا تصور بھی نہ کر سکتا تھا۔ وہ ان سے یہ بھی کہنا چاہتا تھا کہ میری موت پر جھی کھول کر ہنسو تاکہ تمہاری آواز میری قوم کے جوانوں تک پہنچ جائے۔ یاد رکھو، آنے والی کئی صدیوں تک بلکان کی قسمت میں ترکوں کی غلامی لکھتی گئی ہے، اور جیسے ترک سالار کے دل کی خاموش دھڑکنوں میں مچلنے والے جذبات الفاظ کے پیکر میں ڈھلنے لگے، اس کی آواز بتدریج بلند ہونے لگی۔ وہ کہہ رہا تھا، ہماری کامیابی کا راز ہماری موت میں پوشیدہ ہے۔ زندگی کی حقیقی راز مسلمانوں سے بہتر کون سمجھ سکتا ہے؟ میں اس غیر فانی قوم کا فرد ہوں جو زندگی کی خاطر موت سے نبرد آزما ہوتی ہے۔ ہم زندگی کے لیے مرتے ہیں اور مر کر زندہ جاوید ہو جاتے ہیں۔ اس کی آواز سے پوری محفل پر سناٹا چھا گیا۔ ہر شخص کی نگاہیں اس ترک زیگم کے چہرے پر گڑ گئی تھیں۔ مجید کے ان الفاظ نے ہنیاڑی کی آنکھوں میں روشن ہونے والی بھٹیوں کو اور بھی زیادہ شعلہ بار کر دیا۔ یہ اس سورما اور فاتح کی کھلی توہین تھی جس نے عثمانیوں کا زور توڑ کر رکھ دیا تھا۔ اس نے اپنی کرسی پر کئی بار پہلو بدلا اور ایک دردناک اضطراب کے عالم میں اس سربی جلاد کی طرف اشارہ کیا، اور اس نے وہ دونوں گرم دہکتی ہوئی آہنی سلاحیں تیزی سے مجید کی آنکھوں میں بھونک دیں۔ نہ جانے یہ انتہائی تکلیف کا رد عمل تھا یا اس کی دلی نفرت کا کہ اس نے اس شدید عذاب کو ایسے محیب کہکہے کی نظر کر دیا جسے ہنیاڑی برداشت نہ کر سکا۔ اس نے کامتے ہوئے ہاتھ سے جلاد کو ایک اور اشارہ کیا، اور اب جلاد کی تلوار کے ایک ہی وار سے ترک سالار کا سر قلم ہو کر زمین پر آ رہا۔ ایک بدنصیب قیدی کی موت سے سارے میدان پر ہولناک سکوت چھا گیا، اور اس سکوت میں اس کے آخری الفاظ کی گونج پوری طرح سنائی دے رہی تھی۔
جس نے ہنیاڑی کا سارا غرور خاک میں ملا کر رکھ دیا تھا۔ ترک سالار کے قتل کے بعد ہنیاڑی کے حکم سے قیدیوں کا قتل عام شروع ہو گیا۔ مرنے والوں کی چیخوں، قتل کرنے والوں کے کہکہوں اور دیکھنے والوں کے مسرت انگیز نعروں نے سارے میدان میں خوشی اور غم، نفرت اور عقیدت، کامیابی اور ناکامی کا ایک مخلوط ماحول طاری کر دیا تھا۔ اور خون کی اس ہولی کے درمیان مسیحی مجاہدوں کے سامنے کھانا چن دیا گیا۔ شروع میں تو یہ قتل عام محض تعصب اور انتقامی جذبات کو تسکین پہنچانے کے لیے روا رکھا گیا، لیکن جب قیدیوں کی تعداد تیزی سے گھٹنے لگی تو بعض سپاہی پریشان ہو گئے۔ یہ ترک قیدی فتح مند سپاہیوں کا ایک قیمتی سرمایہ تھے، جنہیں وہ یورپ کی منڈیوں میں منہ مانگے داموں بیچ سکتے تھے، مگر صرف ایک شخص ہنیاڑی ان کی دولت پر ڈاکہ ڈال رہا تھا، اور کسی میں اتنی ہمت نہ تھی کہ ان قیدیوں کا قتل عام بند کروا دیتا۔ ولاڈی ولاس، اس کی نظریں بھی قیدیوں پر مرکوز تھیں۔ آدھے سے زیادہ قیدی مارے جا چکے تھے، اور ہنیاڑی کے تیوروں سے معلوم ہوتا تھا کہ ان میں سے ایک بھی زندہ نہ بچے گا۔ ہنیاڑی اب کھانے سے فارغ ہو کر نہ صرف جلادوں کے پاس پہنچا تھا، بلکہ کبھی کبھی اپنے ہاتھ سے بھی ان سپاہیوں کا شکار کرتا۔ سر لڑکتے، لاشیں تڑپتے، خون کے فوارے چھوٹتے، اور وہ ان تڑپتی لاشوں پر یوں پھرتا جیسے کوئی شہزادہ اپنی پیدائش سے لے کر اس وقت تک کسی تاریک کوٹری میں مقید رہنے کے بعد پہلی مرتبہ شاہی باغیچے میں گلگشت کر رہا ہو۔ اس ماحول کے خلاف سب سے پہلے تھیوڈورا نے ایک خاموش احتجاج کا اظہار کیا۔ ایک عقیدت مند، یتیم، کیتھولک دوشیزہ ایسے ظلم و بربریت کے تصور تک سے آری تھی۔ وہ اس میدان سے بھاگ جانے کے لیے اپنی کرسی سے اٹھی۔ جولین کو ایسی نظروں سے دیکھا جو تمام تر منت اور سماجت کے احساس سے آباد تھیں، اور ولاڈی سلاس اور جولین کو بالکل سرد اور غیر جانبدار محسوس کر کے دوبارہ عاجزی کے ساتھ اپنی کرسی پر بیٹھ گئی۔ نہ جانے اس وقت ولاڈی سلاس اور جولین کیا سوچ رہے تھے۔ سارے ماحول پر ہنیاڑی کا شخصی اقتدار چھایا ہوا تھا۔ ہنیاڑی کی عدم موجودگی میں ولاڈی سلاس کو موقع ملا۔ وہ کارڈینل جولین کی طرف جھکا اور بالکل سرگوشی کے انداز میں کہا، آپ دیکھ رہے ہیں؟ جولین نے ولاڈی سلاس کو جواب دیا، میں اس خودسر اور ناعاقبت اندیش نوجوان کی ایک ایک حرکت دیکھ رہا ہوں، اور صرف اس لیے خاموش ہوں کہ اس وقت ہنیاڑی کا ستارہ عروج پر ہے۔ وہ اس وقت ایک ایسی خوش نصیب جواری کی حیثیت رکھتا ہے جس کے سامنے اگر ساری دنیا بھی داؤ پر لگا دی جائے تو وہ اسے بھی جیت لے گا۔ مگر یہ تو ہماری بدقسمتی ہے معزز کارڈینل، کم از کم 8,000 کے قریب ایسے غلام مارے جا چکے ہیں جن میں سے ہر ایک ہزاروں روپے کے عوض بک سکتا تھا۔ یہ ہماری ہار ہے۔ یہ ہماری ہار کی ایک ایسی نشانی ہے جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، مگر اسے کون سمجھائے؟ آپ کا یہ مطلب ہے کہ یہ بڑا نازک وقت ہے شہزادے؟ کارڈینل جولین نے ولاڈی سلاس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ اگر ذرا بھی بے احتیاطی ہوئی تو نہ صرف روم اور قسطنطنیہ کا وقار بلکہ سارے یورپ کی آزادی خطرے میں پڑ جائے گی۔ ہنیاڑی نے جیسے اس کھیل سے اکتا کر کارڈینل اور ولاڈی سلاس کی طرف نگاہ ڈالی۔ شاید تھیوڈورا اسے پہلی بار نظر آئی۔ اس قتل عام نے اسے سکون بخش دیا تھا۔ وہ اپنی کرسی کی طرف بڑھا۔ خون کے فواروں، بریدہ سروں اور لاشوں کے رقص اور مرنے والوں کی فریاد نے اسے مسرور کر دیا تھا۔ ذرا دیر پہلے اس کی جن آنکھوں میں غیظ و غضب کی بھٹیاں روشن تھی، اب وہ آہستہ آہستہ سرد پڑ چکی تھی۔ ولاڈی سلاس نے اپنا منہ کارڈینل جولین کے کان کے قریب لے جا کر کہا، سرکش گھوڑے کے منہ میں لگام دینے کا یہی وقت ہے۔ اور جولین نے اعتماد کے ساتھ جواب دیا، میں اس موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دوں گا۔ ہنیاڑی تھیوڈورا کے سامنے آ کر رک گیا، اور جولین نے گویا اسے خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا، بہت خوب جانے ہنیاڑی، بہت خوب۔ ان کافروں کے ساتھ بہت ہو چکی۔ ہنیاڑی نے بیٹھتے ہوئے کہا، ابھی تو مشکل سے آدھے ختم ہوئے ہیں۔ ولاڈی سلاس نے جلدی سے کہا، تو کیا آپ ان سب کو ختم کرنا چاہتے ہیں؟ کارڈینل جولین کو یوں معلوم ہوا جیسے ولاڈی سلاس کی بات سن کر ہنیاڑی کی آنکھوں سے مسرت اور انبساط کے ابلنے والے چشمے تیزی سے خشک ہو رہے ہیں۔ اسے ہنیاڑی کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، ان جنگی قیدیوں کی زندگی پر تمہارے ان سپاہیوں کا بھی حق ہے
جنہوں نے تمہارے اشارے پر اس صلیبی جہاد میں قربانی پیش کرنے کے لیے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ ثواب کے ساتھ ساتھ سپاہیوں کو مال غنیمت کا لالچ بھی ہوتا ہے، اور وہ سالار ہمیشہ کامیاب رہتا ہے جسے سپاہیوں کے ان جذبات اور احساسات کا خیال ہوتا ہے۔ ہنیاڑی کی نظریں کارڈینل جولین کے چہرے پر مرکوز ہو گئیں۔ پاپائے روم کے اس خاص نمائندے کے ارد گرد عقیدت کا ایک ایسا حالہ موجود تھا جس کے نفسیانی اثر سے ہنیاڑی کی نظریں جھک گئیں اور اسے مسکراتے ہوئے کہا، اگر آپ کی دعا سے ترک زندہ رہے تو میں بلکانی سپاہیوں کو غلاموں کی اس دولت سے مالا مال کر دوں گا۔ خدا تمہیں برکت دے، جولین نے اس کی پیٹھ تھپکتے ہوئے کہا۔ گھبراؤ نہیں، ترک کچھ اور عرصہ زندہ رہیں گے، اور بلکانی مجاہد بھی۔ ہر میدان کا علیحدہ علیحدہ حساب ہونا چاہیے۔ جو مجاہد ہرمنسٹر کے میدان میں تمہارے ساتھ تھے، ان کا حساب اسی میدان کے مال غنیمت سے بے باک ہونا چاہیے۔ ہنیاڑی مسکرایا اور جولین کے سامنے پہلی بار جھکتے ہوئے کہا، میں آپ کی ہر خواہش کا احترام کروں گا۔ اب ہنیاڑی کی نظریں بار بار تھیوڈورا کے ارد گرد گھومنے لگی۔ اسے جولین کے بجائے تھیوڈورا سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، لیجئے، آپ کے حکم کی تعمیل میں باقی قیدیوں کی جانیں بخش دی گئیں۔ دن ڈھل رہا تھا جب مسیحی مجاہدوں نے دیکھا کہ اب ان کی دلچسپی کا کوئی سامان باقی نہیں رہا، تو وہ اونچے گھنے درختوں کے سائے میں لیٹ گئے، اور ہنگری کے عوام بھی صبح سے دوپہر تک خون کی ہولی سے اکتا کر اپنے اپنے گھروں کو رخصت ہونے لگے۔ ولاڈی سلاس تو اس وقت تک بیٹھا ہی اسی لیے تھا کہ کچھ ترک قیدی بچا لیے جائیں، اور جب اس کا مقصد پورا ہو گیا تو وہ بھی محل میں جانے کے بہانے سوچنے لگا۔ اتنے میں ایک راہب نے کارڈینل جولین سے کہا، سارے بلکان کے نواب اور معزز خواتین آپ کی زیارت کے مشتاق ہیں۔ جولین بھی ہنیاڑی سے الگ ہونے کی دعا مانگ رہا تھا۔ اس نے اچانک تھیوڈورا میں دلچسپی کا اظہار کیا تھا۔ وہ اس سے خوش تھا۔ اسے بلکان کے سرکش سالار کے لیے جو جال تیار کیا تھا وہ آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھ رہا تھا، مگر جولین اس سے ابھی کچھ اور تڑ پانا چاہتا تھا۔ اس نے اٹھنے سے پہلے تھیوڈورا کو بھی چلنے کا اشارہ کیا، اور وہ دونوں ولاڈی سلاس کے ساتھ ہی شاہی محل چلے گئے۔ ہنیاڑی کی نظریں تھیوڈورا کا تعاقب کر رہی تھیں۔ اس میدان سے ولاڈی سلاس اور کارڈینل جولین کے چلے جانے کے بعد ہنگری کے شاہی دستوں کو بھی فراغت اور سکون میسر آ گیا تھا۔ متحدہ بلکانی لشکر کے سردار ہنیاڑی کے ارد گرد بیٹھے ہرمنسٹر کے مارکے پر آزاد تبصرہ کر رہے تھے۔ ایک سپاہی نے ہنیاڑی کو اطلاع دی کہ ترک وفد جسے سلطان مراد نے بھیجا ہے بازیابی کا خواہش مند ہے۔ یہ خبر سن کر نہ صرف تمام سرداروں نے بلکہ ہنیاڑی نے بھی ایک عجیب و غریب حیرت اور اشتیاق کا اظہار کیا، اور سپاہی کو اشارہ کیا کہ وفد کو فوراً بلا لیا جائے۔ وفد کا قائد ایک 60 سالہ ترک تھا جو مراد کے باپ سلطان محمد اول کے معتمد سرداروں میں سے تھا۔ اس معمر تجربے کار ترک کو ہنیاڑی کے پہچاننے میں کوئی مشکل پیش نہ آئی۔ اس نے ہنیاڑی سے ہاتھ ملایا اور کسی قسم کی رسمی تمہید کے بغیر گفتگو کا آغاز کر دیا۔ مجھے معلوم ہے کہ ہنگری کا تاجدار ولاڈی سلاس اور پاپائے روم کا ذاتی نمائندہ کارڈینل جولین بھی بوڈا میں موجود ہیں، مگر مجھے خاص طور پر آپ کے پاس بھیجا گیا ہے، اور میں دولت عثمانیہ کے سربراہ سلطان مراد دوم کی طرف سے آپ کے پاس امن اور دوستی کا پیغام لایا ہوں۔ ہنیاڑی نے بالکل غیر ارادی طور پر اپنے چاروں طرف دیکھا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ سلطان مراد کی حیثیت کا تاجدار اور سالار براہ راست ہنیاڑی سے معاملہ طے کر رہا تھا۔ اسے یوں معلوم ہوا گویا ولاڈی سلاس اور کارڈینل بلکانی سیاست کی بساط کے ایسے مہرے ہیں جن کا عدم یا وجود کوئی حقیقت نہیں رکھتا، اور مسیحی بلکان کی اصل قوت ہنیاڑی ہے۔ سلطان مراد کا تیر اپنے نشانے پر ٹھیک بیٹھا تھا۔ ہنیاڑی نے ترک وفد کے قائد کو اچھی نظروں سے دیکھا اور کہا، اگر دولت عثمانیہ کے سربراہ مراد دوم کو واقعی امن اور دوستی کی خواہش ہے تو ہمارے اور ترکوں کے درمیان محض ہماری شرائط پر امن قائم ہو سکتا ہے۔ وفد کے قائد نے دوسرے ترک اراکین کی طرف نظر ڈالی،
لمحہ بھر کے لیے ہنیاڑی کے الفاظ کو تولا اور جواب دیا، آپ اپنی شرطیں بیان کریں۔ ہنیاڑی نے بوڑھے ترک کی آنکھوں میں جھانک کر دیکھا، جن میں امن کی پیاس آسانی سے محسوس کی جا سکتی تھی۔ ہنیاڑی کو یقین ہو گیا گویا وہ نامور سلطان مراد، جو ٹرائے، اسپارٹا اور ایتھنز کی قدیم شہرت کو اپنے گھوڑوں کے سموں سے ہاک میں ملاتا ہوا بلگراد کے دروازے تک جا پہنچا تھا، حقیقت میں اب اس کے سامنے بے بس ہو گیا ہے۔ وہ سوچنے لگا، اگر ترکوں سے وہ سب کچھ امن کے ذریعے حاصل ہو جائے جسے بلکان کی ساری مسیحی آبادی لڑ کر حاصل کرنا چاہتی ہے، تو کیا برا ہے؟ اسے اپنی نظریں بوڑھے قائد کے چہرے پر گاڑ دیں اور آہستہ سے کہا، سلطان مراد کو سربیا کی حکومت سے دستبردار ہونا پڑے گا۔ بوڑھے نے جواب دیا، منظور ہے، ہم سارے سربیا سے دستبردار ہو جائیں گے۔ اور ہنیاڑی نے اسی سنجیدگی سے کہا، اور ولاشیا بھی نہ صرف آزاد تصور ہوگا بلکہ آئندہ یہ ہنگری میں شامل کر کے ہنگری کا ہی ایک حصہ قرار دیا جائے گا۔ ہنیاڑی در حقیقت عثمانی مملکت پر پیش قدمی کے لیے راستہ ہموار کر رہا تھا، مگر اس وقت عثمانیوں کو فوری طور پر امن کی ضرورت تھی۔ بلکان میں مسیحیوں کی متحدہ سرگرمیوں سے باخبر ہو کر ایشیا کی بعض وہ ریاستیں بھی ترکوں کی غلامی کا چوغا اتار پھیرنے کے خواب دیکھنے والی تھیں، جنہیں مراد نے بڑی مشکل سے دولت عثمانیہ میں شامل کیا تھا۔ بوڑھے ترک نے کسی قدر تامل کے بعد کہا، ہم ولاشیا کو بھی آزاد کرتے ہیں اور ہمیں اس کے ہنگری کے ساتھ الحاق کے بارے میں بھی کوئی اعتراض نہیں۔ ہنیاڑی ترکوں کی بے بسی کے خیال سے مسکرایا اور پوچھا، اب ہمیں کتنے عرصے امن کا یقین دلانا ہوگا؟ بوڑھے ترک نے باری باری وفد کے تمام اراکین کو سوالیہ نظروں سے دیکھا اور سب نے ایک دوسرے سے مشورہ کرنے کے بعد خاموشی اختیار کر لی تاکہ قائد کو ہنیاڑی سے گفتگو جاری رکھنے کا موقع ملے۔ چنانچہ اس نے ہنیاڑی سے مخاطب ہو کر کہا، کم از کم 10 سال کے لیے۔ 10 سال کے لیے؟ ہنیاڑی نے اس کا فکرہ دہراتے ہوئے ایک طویل کہکہ لگایا۔ 10 سال کا عرصہ بہت زیادہ نہیں ہے؟ ضرور ہے، قائد نے جواب دیا، اور امن کے اس طویل یا مختصر دور سے فائدہ اٹھانے والے صرف ترک ہی نہیں بلکہ یقین کیجیے آپ کے لیے بھی یہ بڑا ہی عمدہ موقع ہے۔ شاید، بہرحال مجھے یہ معاہدہ منظور ہے۔ ہنیاڑی نے انجیل پر اور ترک وفد کے قائد نے قرآن پر ہاتھ رکھ کر قسم کھائی کہ معاہدہ زجدین کے عنوان سے سلطان مراد اور ہنیاڑی نے 10 سالہ امن کے قیام کے لیے ایک دوسرے سے جو وعدہ کیا ہے، فریقین کے جیتے جی اس کا احترام کیا جائے گا۔ اس کے بعد ترک وفد رخصت ہو گیا۔ دوسرا باب، خط تنسیخ۔ چوک سینٹ نکولس کا جشن ختم ہوئے کئی روز ہو گئے تھے اور ہنگری کے شاہی محل پر اب مکمل سکوت طاری تھا۔ ولاڈیسلاس اور کارڈینل جولین اس خوش رنگ نقاب کو ہٹانے کی کوشش کر رہے تھے جو ہنیاڑی نے ان کے گرد تان دیا تھا۔ اب تک میدان جنگ سے جس قدر خبریں آ رہی تھیں ان سے ظاہر ہوتا تھا کہ صلیبی سیلاب کے راستے میں ترک جس قسم کی مزاحمت بھی پیش کر رہے تھے وہ اسے بہا کر ایڈرینا کی طرف برابر بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ لیکن جب حالات ان کے سامنے آئے تو وہ افسانوں سے مختلف نہ تھے۔ فتح مند لشکر نہ صرف ڈینیوب کے کناروں سے پلٹ آیا بلکہ اب ان کے سامنے معاہدہ زجدین کی ناقابل شکست دیواریں بھی کھڑی کر دی گئی تھی، جن کے پار سلطنت عثمانیہ بدستور دندناتی پھر رہی تھی۔ ایڈرینا کی فتح کے بعد جولین جس یلغار کے منصوبے سوچ رہا تھا وہ اب خواب سے بدل گئے تھے، ایک ایسے خواب سے جو معاہدہ زجدین کے ہوتے ہوئے کبھی شرمندہ تعبیر نہ ہو سکتا تھا۔ اس سے بھی زیادہ افسوسناک بات یہ تھی کہ ہنیاڑی اب بالکل بدل چکا تھا۔ اس نے ہنگری میں داخل ہوتے وقت جولین سے جس بے اتنائی کا مظاہرہ کیا تھا اس سے جولین کا وقار اور بھی مجروح ہو کر تڑپنے لگا تھا، لیکن وہ اب بھی مایوس نہ ہوا تھا۔ اب بھی تک تھیوڈورا اس کے قبضے میں تھی، وہی تھیوڈورا جسے وہ بلکان کی ایزابیلا قرار دے چکا تھا، جو اپنے حسن و شباب کے اثر سے ہنیاڑی کو اپنا غلام بنا سکتی تھی، اور جہاں اس کا وقار اور تقدس ناکام ہو گیا تھا
वहां थियोडोरा की आंखें और होंठ जूलियन के हाबू की ताबीर बन सकते थे। हंगरी का नौजवान बादशाह विलाडिस्लास हद दर्जे मगमूम था। सारे बल्कान में हंगरी ही एक ऐसा मुल्क था जिसे तुर्कों के खिलाफ हर सलीबी जहाद में सबकत की थी। विलाडिस्लास का बाप सजस्मरनी जहादों में अपनी जान खो बैठा था, और आज जिस वक्त वो ये महसूस कर रहा था कि वो अपने बाप के खून का बदला ले सकेगा, हनियाड़ी सारी कौम को मायदा जजदैन की जंजीरों में जकड़ चुका था। नौजवान बादशाह को यकीन था कि अगर माहिदा जजदैन बरकरार रहता है तो 10 बरस के पुरअमन जमाने में तुर्क जिस कदर फौजी कुव्वत हासिल करेंगे वो हंगरी की खिलाफी इस्तेमाल होगी। और इससे पहले कि पॉप यूरोप को एक बार फिर हंगरी की हिफाजत के लिए एक झंडे तले जमा करे, सारा मुल्क तुर्क सवारों से पामाल हो चुका होगा। विलाडिस्लास जूलियन की इमदाद से इस मामले में हनियाड़ी से एक फैसला कुन गुफ्तगू करना चाहता था, और इस मौके पर कैसरे मैनुअल के खास कासिद की आमद ने विलाडिस्लास और जूलियन के लिए एक मुनासिब मौका बहम पहुंचा दिया। चुनाचे इस मोअज़्ज़ज़ मेहमान के एजाज में एक दावत खास मुरतब हुई, जिसमें हनियाड़ी के अलावा हंगरी के दूसरे अकाबर को भी मदऊ किया गया। जब शाही महल के खाने की मेज में विलाडिस्लास, जूलियन, हनियाड़ी और दूसरे जोमा अपनी अपनी कुर्सियों पर खाने की मेज के इर्द गिर्द बैठ गए, तो नकीब ने कैसर के कासिद की आमद का ऐलान किया। कासिद कमरे में बैठे हुए शाही मेहमानों के हिफ्ज़े मरातब का ख्याल रखते हुए गर्दन झुकाए बड़े ही अदब से कमरे में दाखिल हुआ। उस वक्त मुकम्मल खामोशी हो गई थी। फिर उसने एक लम्हा तवक्कुफ किए बगैर कैसरे मैनुअल का ये पैगाम सुनाया। माहिदा जजदैन की रियायतों से फायदा उठाकर नामवर तुर्क सुल्तान मुराद दोम अपने 9 उम्र बेटे सुल्तान मोहम्मद दोम के हक में तख्त से दस्तबरदार होकर एड्रीना से मैग्नेशिया में गोशा नशीन हो चुका है। अगर मसीहियत के दिल में न सिर्फ यूरोप बल्कि अर्ज़े मुकद्दस फलस्तीन को मुसलमान काफरों के नापाक वजूद से पाक करने का जज्बा सलामत है, तो इससे उम्दा मौका फिर कभी हाथ ना आएगा। जहां तक मेरी सल्तनत के जराए का ताल्लुक है, मैं अपना सब कुछ इस मुकद्दस जहाद में कुर्बान करने के लिए तैयार हूं, और उम्मीद है कि पापाए रोम भी इस जहाद को कामयाब बनाने के लिए किसी किस्म की कुर्बानी से दरेक ना करेंगे। रहा यूरोप, तो शायद ही कोई ऐसा बदनसीब मसीही हो जिसके दिल में मरने की तमन्ना, शहादत की हसरत बेताब ना हो। अंगूरा की तबाही के बाद खुदावंदे यसू मसीह ने 40 बरस के अंदर मसीहियों को एक बार फिर ये सुनहरी मौका दिया है कि वो ख्वाबे गफलत से जागे, सलीब उठाएं और अर्ज़े मुकद्दस की आजादी के लिए आखिरी बार एक झंडे तले जमा हो जाए। अगर मसीहियत ने इस मौके से फायदा ना उठाया, तो ये हकीकत है कि फिर दुनिया की कोई ताकत इस जिल्लत और बर्बादी से उसे नहीं बचा सकती, जो तुर्कों की शक्ल में गुज़श्ता 2 सदियों से उनके सर पर मुंडला रही है। कैसर का ये पैगाम सुनाने के बाद कासिद एक खाली कुर्सी पर बैठ गया। खामोशी की इस फिजा में वो इस पैगाम का रद्द-ए-अमल मालूम करना चाहता था। कार्डिनल जूलियन और विलाडिस्लास की नजरें बैक वक्त हनियाड़ी के चेहरे पर गड़ गईं। वो मामूल के मुताबिक खामोश था, जैसे उसने सिरे से ये पैगाम सुना ही नहीं, और अगर सुना भी है तो उसके नजदीक उसमें ऐसी कोई बात ही ना थी जिससे वो मुतासिर होता। जूलियन ने एक मुतसरदिद दुआ के बाद खाने का आगाज किया, और जब बेजान और मसनूई जुमलों और बेअसर मुर्दा कहकहों की गूंज में खाना खत्म हुआ, तो मेहमान 4-4, 5-5 की टोलियों में बट गए, लेकिन हनियाड़ी, विलाडिस्लास और जूलियन जहां बैठे थे वहीं बैठे रहे। ये तीनों खामोश थे। जूलियन ने खामोशी का ये अजाब बर्दाश्त न करते हुए हनियाड़ी से मुहातिब होकर कहा, तुम शायद कैसर के पैगाम की रोशनी में माहिदा जजदैन पर गौर कर रहे हो। शायद, हनियाड़ी ने जूलियन को देखे बगैर जवाब दिया। मेरा मतलब है कि तुम इन असबाब का जायजा ले रहे हो जिनकी आड़ में यह माहिदा तोड़ा जा सकता है। हनियाड़ी ने तेजी से सर उठाया और कहा, माहिदे इस तरह आसानी से तो नहीं तोड़े जा सकते। क्यों? जूलियन ने घबरा कर कहा, माहिदों में आखिर रखा ही क्या है?
एक सिपाही का अहद, कसम, काफरों के साथ अहद, तुर्कों के साथ खाई हुई कसम। कसम आखिर कसम है, हाँ वो दोस्त के सामने खाए जाए या दुश्मन के सामने। तुम ठीक कहते हो। जूलियन की आवाज में नरमी पैदा हो गई। दोस्त के साथ खाई हुई कसम वाकई कसम है, जिसे निभाना सच्चे ईसाई का फर्ज है, मगर काफरों के साथ खाई हुई कसम, उसकी कोई हकीकत नहीं। जूलियन ने लम्हा भर के बाद, जिसके दौरान उसकी नजरें हनियाड़ी के चेहरे पर मरकूज थीं, कहना शुरू किया। इस वक्त तुर्क अमन के प्यासे थे और तुमने मुआहदा जजदैन के जरिए उनकी प्यास बुझा दी। जरा उन्हें दम ले लेने दो और थोड़ा सा उन्हें संभलने दो, फिर देखना वो तुम्हारे साथ किए हुए वादों को कब तक निभाते हैं। मुझे किसी और के अमल का जवाब दे करार नहीं दिया जा सकता। जहां तक मेरी जात का ताल्लुक है, मैं अपने वादे को आखिरी वक्त तक निभाऊंगा। तुम्हें शायद ऐसा शानदार मौका फिर कभी हाथ ना आए। इस वक्त तुम्हें यूरोप और कुस्तुनतुनिया दोनों तरफ से इमदाद मिल सकती है। हनियाणी ने बेबाकी से जूलियन को देखा। उसकी आंखें अंगारों की तरह सुर्ख थीं। उसे तकरीबन चिल्लाकर कहा, मैंने यूरोप और कुस्तुनतुनिया की इमदाद पर कभी भरोसा नहीं किया। मैं लड़ना और मैदाने जंग के हालात से फायदा उठाना जानता हूं। मैं हरगिज पहल नहीं करूंगा, और अगर तुर्क मुआहदा तोड़ दें तो मुझ में उन्हें जवाब देने की ताकत मौजूद है। जूलियन को यकीन हो गया कि हनियाणी के साथ इस मौजू पर मजीद बातचीत बेसूद है, इसलिए वो वहां से उठा और उसके साथ ही विलाडिस्लास भी खड़ा हो गया। फिर वो दूसरे मेहमानों के साथ बातों में मसरूफ हो गए। जूलियन ने हनियाणी के करीब से उठने और दूसरी जगह तक पहुंचने के दरमियानी वक्फे में एक दरबान की तरफ निगाह डाली, जो एक अरसे से उस पर नजरें मरकूज किए खड़ा था। उसे एक इशारा किया, जिसे समझकर दरबान बाहर निकला और नकीब के पास से गुजरते हुए उसके कान में कुछ कहा। थोड़ी देर के बाद नकीब ने बाहर निगाह डाली और अपनी मखसूस आवाज में जोर से बोला, कोहस्तानी बलकान की सरहदी रियासत सितारा के शहीद नवाब लोशवासी की मजलूम साहबजादी नवाबजादी थियोडोरा। मजलूम नवाबजादी थियोडोरा? हनियाड़ी की आंखें तेजी से दरवाजे की तरफ उठी। थियोडोरा अपने महसूस लिबास में एक माहिर अदाकारा की तरह अंदर दाखिल हुई। इसके साथ ही ये पार्ट अपने इख्तिताम को पहुंचा।